بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو امریکہ کے عمران خان بن گئے۔ ان کی گرفتاری کے بعد امریکی میڈیا میں ایسی خبریں آئی ہیں، کوئی بہت جلدی سے کچھ سروے کیے گئے ہیں کہ ان کی حمایت 70% تک پہنچ گئی ہے۔ 7-8% کی برتری تو انہیں تھی ہی، لیکن اب تو 70% تک اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو یہ تو عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، لاہور کے پولیس نے قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں آپ سے۔ ریڈ زون اسلام آباد بند کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ججوں کو 2 سال کی توسیع دینے کا منصوبہ برقرار ہے، یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو گفتگو کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کو جو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں، وہ ٹالنے کے لیے ہیں، وقت حاصل کرنے کے لیے، اور میرا خیال ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اور بھی خبریں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد پذیرائی بہت بڑھ گئی ہے، اور وجہ صاف ظاہر ہے، وہی مظلومیت کا عنصر۔ میں نے آپ سے چند گھنٹے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمدردی کی لہر اٹھے گی۔ ظاہر ہے یہ تو ایک سادہ سی بات ہے، تمام جگہ پر بعض چیزیں سب لوگوں میں کامن ہیں۔ ہمارے یہاں ہمدردی کا جذبہ ویسے زیادہ ہے، لیکن بہرحال جو واقعہ پیش آیا وہاں، جیسے امریکہ میں رائے عامہ بدل گئی اسرائیل کے بارے میں، امریکہ کیا یورپ میں بدل گئی، ساری دنیا میں بدل گئی۔ جنوبی افریقہ نے تو تعلقات منقطع کر لیے، اور کئی افریقی ملکوں نے منتقل کر لیے۔ کئی لوگوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کی موجودگی میں برا بھلا انہیں کہا۔ یہ اسکینڈینیویا میں بھی صورتحال بدل گئی۔ تو واقعات جو رونما ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ تو امام شافعی فرماتے تھے کہ صرف عمل نہیں، جو کچھ آدمی بولتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس کا بھی نتیجہ نکلے گا۔ تو وہ اپنا اس پہ دباؤ تو بڑا ڈال رہے ہیں جو بائیڈن پہ، ان کے ساتھی کہ بڑے میاں خدا کا نام لو، معاف کر دو، کسی طرح باز آ جاؤ۔ سلو موشن میں موضوع حرکت کرتے ہیں، اور غیر حاضر دماغ ایسے ہیں کہ بالکل کیمروں کے سامنے کھڑے ہوئے بھی بات بھول جاتے ہیں۔ اپنی کتاب دی لیڈرز میں لکھا ہے نکسن نے، ون آف دا فائنسٹ بکس آئی ایور ریڈ، وہ پڑھنی چاہیے۔ کتاب اردو میں دستیاب ہے اور اسی نام سے موجود ہے۔ میں نے کئی بار وہ کتاب پڑھی، ہر 10-15 سال کے بعد ایک بار پڑھتا ہوں۔ ایک میکسم گورکی کی آٹو بایوگرافی، اور یہ اور کچھ کتابیں اور بھی ہیں ایسی۔ وہ ان سے کہہ رہے ہیں، بھائی باز آؤ بڑے میاں، ہم بری طرح ہار رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے، اب تو یعنی ظاہر ہے جب اگر 70% حمایت ہو گئی ہے، اور اب دوسرا حملہ تو بڑا مشکل ہے اس صورتحال میں۔ جس نے بھی کیا، ظاہر ہے زیادہ سخت حفاظتی انتظامات ہوں گے، اور ٹرمپ اس سے فائدہ بھی پورا اٹھائے گا۔ اور بڑے میاں جو ہیں، جو بائیڈن، وہ تو پہلے ہی کسی قابل نہیں تھے۔ جب آدمی غیر، جیسے شہباز شریف کی کا حافظہ جواب دے گیا ہے، اور وہ بعض ایسے الفاظ کے معنی پوچھتے ہیں، اور بعض ایسے مصرے اور حکایات اور اشعار پوچھتے ہیں، اور بعض ایسے محاورے پوچھتے ہیں جو انہیں کل تک اچھی طرح یاد تھے۔ اتنے ذہنی دباؤ کے بعد آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب وہ اس کا جو کام وہ کر رہا ہے اسے قابل نہیں رہا۔ لیکن اب وہ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ مستقل طور پر اگر آدمی کی داڑھ میں درد ہوتا رہے، جو اس زمانے میں تو بالکل ہی ناقابل علاج تھا، یعنی آسانی سے علاج ممکن نہیں تھا، اب تو خیر یہ کوئی بڑا مرض نہیں ہے، پھر بھی وہ زندہ رہنے کی آرزو کرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو آدمی کی عمر بڑھتی ہے اس میں زندہ رہنے کی خواہش بڑھتی ہے۔ اکثریت میں ایک بہت محدود تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو اس سے غرض نہیں رکھتی، بہت محدود تعداد ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری کی آرزو کرے گا۔ لالچ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اگر آپ وہ واقعات پڑھیں کہ مرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ جو امریکہ کا مشہور گلوکار تھا، کیا نام تھا اس کا، مشہور جیکسن، وہ اپنا جو ہے مرتے ہوئے
وہ کہہ رہا تھا ملک وہ ایک منشیات ہے، اس کا کوڈ نیم ہے. تو پتہ چلے گا. ایک مرتے ہوئے ایک ڈاکٹر صاحب ایک صاحب جو تھے وہ ریڈرز ڈائجسٹ مانگ رہے تھے، اور ایسے لوگ بھی ہیں انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پڑھ نہیں سکتے. تو آدمی کی جبلتیں جب اس پہ مسلط ہو جاتی ہیں پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے پیغمبروں کا جو کلام ہم تک پہنچا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ بے شرم اپنی مرضی کرے. تو جناب والا وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ گمان یہ ہے کہ اگر وہ جیت گئے، بلکہ ایک پاکستانی نے تو یہ دعویٰ کیا ہے، اب چونکہ ان سے اجازت نہیں لی، وہ ملے ٹرمپ سے کسی تقریب میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں رہا کہ میں ان کا نمبر لیتا، ان سے اجازت لیتا، کہ ٹرمپ نے کہا فکر نہ کرو. اور انہوں نے پوچھا میرے دوست کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا جو آپ کا حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو میں آ رہا ہوں تو رہائی ہو جائے. خیال یہ ہے. اور وہ ٹرمپ جو ہے وہ شخصیات سے تعلقات رکھتے ہیں، پریکٹیکل ہیں، جنگ کے خلاف ہیں. باقی تو خیر جو وہ ہیں سو ہیں ہی، آپ جانتے ہی ہیں. انہوں نے جو شمالی کوریا کے بھی وہ سربراہ سے جو عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے، جو جس سے کسی کی زندگی محفوظ نہیں، اس سے بھی ملاقات کی، اور روسیوں کے ساتھ بھی تعلقات وہ ہیں قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو ایوان نمائندگان میں تو پہلے ہی قرارداد پاکستان کے خلاف پاس ہو چکی، امریکہ کی جو قومی اسمبلی اس کو کہہ لیں، اور سینٹ میں بھی ایک قرارداد پیش ہونے والی ہے. اطلاعات یہ ہیں. اور یورپی یونین کا بھی کہا جا رہا ہے، یہ میری اطلاع تو نہیں، یورپی یونین والی کچھ ذمہ دار اخبار نویس کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک سفیر نے انہیں بتایا. تو یہ صورتحال ہے جناب. اور اس کے باوجود جو ہے ہمارے لوگ تو نہیں سمجھ رہے. تاریخ کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. عمران خان صاحب کو گرفتار تو ہیں ہی، وہ 2-3 اور مقدموں میں ان کی گرفتاری ہو گئی. 9 مئی کو دہشت گردی کا مقدمے میں ان کی 13 آدمی لاہور پولیس کے چلے اور اسلام پنڈی پہنچے. اڈیالہ جیل پنڈی کے آخری کونے پہ واقع ہے. راستہ بھی بڑا خراب ہے. جاوید ہاشمی صاحب گرفتار تھے تو میں نے کبھی ملنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو ایک لمبا تکلیف دہ سفر ہے. وہ 13 آدمی کس لیے بھیجے گئے؟ وہ تو چھوٹی سی قانونی کارروائی ہوتی ہے، وہ کرنی ہوتی ہے، وہ کر لیتے. اور انہوں نے کہا تفتیش کے لیے ان کو لاہور منتقل کیا جائے. تفتیش کس چیز کی کرنی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے اکسایا لوگوں کو، کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس بھی جسے کہا جاتا ہے، اور شادمہ تھانے پر حملہ کرنے کے لیے اور جلاؤ گھراؤ کے لیے. وہ اسلام آباد پولیس کی حراست میں تھا، تو وہ اگر یہ مقدمہ قائم ہو سکتا تھا اسی وقت ہو جاتا. اگر ٹیلی فون ان کے پاس تھا تو ٹیلی فون تو عام طور پہ لے لیا جاتا ہے، تو اس سے انہوں نے کالیں کی ہوں گی. اور جو دلیل دی گئی ہے ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ 15 آدمیوں کا اجلاس تھا زمان پارک میں اس واقعے سے 2-3 دن پہلے، اور اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس میں وہ پولیس والے کہاں سے چلے گئے اس اجلاس میں؟ کوئی شہادت تو نہیں ہے اس کی. لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی کئی مقدمات میں وہ تفصیل سن کے آپ کیا کریں گے ان کے گرفتاری. مقدمات جو ہے نا اس طرح کے قائم ہوتے رہے ہیں لیڈروں پہ. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس بے دردی سے اور اتنی تعداد میں نہیں ہوتے تھے. نواب زادہ نصر اللہ خان کا پلاٹ تھا ماڈل ٹاؤن میں، جو انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی سے خریدا تھا. رانا نذر الرحمان صاحب نے خرید کے دیا تھا. وہ 50 سال پہلے کا قصہ ہے. وہ بھٹو کے اقتدار میں آنے سے پہلے 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے خریدا تھا، اس کی ادائیگی کی تھی. انہوں نے کمپیل کیا بھٹو نے کہ یہ پلاٹ جو ہے منسوخ کر دیا جائے. نواب زادہ صاحب اس کا مقدمہ لڑتے رہے، چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت، فرصت ان کے پاس ہوتی نہیں تھی، اس سے بڑی عدالت. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ وزیر اعظم کو وہ اشارہ بھی کریں بے نظیر بھٹو کے دور میں تو کوئی بات کہیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا ان سے.
وہ بڑی عزت نفس کا بہت خیال رکھنے والے. سپریم کورٹ سے وہ بالآخر ان کے حق میں حکم صادر ہوا اور ظاہر ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 10 گنا بڑھ چکی تھی 30-35 سال میں, اور وہ بیچ کر وہ مقروض تھے, انہوں نے مقدمے ادا کیے, اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور ورنہ تو گاڑی بھی ایک زمانے میں تو ان کے پاس 6 گاڑیاں ہوتی تھی, وہ گاڑیاں بک گئیں, پھر فلیٹیز ہوٹل میں رہتے تھے, پھر دفتر میں ہی ایک چارپائی بچھا لی. اور یہ بڑی کریکٹر اسیسینیشن نون لیگ والے کیا کرتے تھے ان کی, اور بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ وہ حریث ہیں. حریث وہ ایسے تھے کہ چارپائی, میں نے خود دیکھا انہیں, ایک چھوٹی سی چارپائی ان کے دفتر کے کمرے میں رکھی ہوئی تھی, اسی پہ سوتے تھے. چودھری ظہور الہی کی زمین پہ وہ نیشنلائز کر لی بھٹو صاحب نے, ان پہ ایک بھینس چوری کا مقدمہ بھی بنایا. اور ایک چنگی ہوتی تھی اس زمانے میں, جیسے اب ٹول پلازا ہے تو جو بھی کسی شہر میں سامان لے کے جاتا تھا اس پہ کچھ ٹیکس لیا جاتا تھا, وہ اس پہ انہوں نے مقدمہ درج کیا گیا کہ اس پہ حملہ کر کے کچھ پیسے لوٹ کے لے گئے. وہ پیسے بانٹا کرتے تھے ظہور الہی, لوٹا نہیں کرتے تھے. بینکوں سے قرض ضرور لیتے تھے لیکن وہ ڈکیتی تو نہیں کر سکتے تھے. وہ زمین پہ قبضہ کر لیا, وہ زمانہ گزر گیا اور شہر پھیلتے ہی ہیں. ظاہر ہے گجرات جیسے شہر تو ویسے بھی انڈسٹریل سٹی ہے, تیزی سے پھیلتا ہے. تو وہ اس پہ انہوں نے کہا مزدوروں کے لیے مکان بنانے کے لیے بھٹو صاحب نے سڑکیں بنا دی ان کے حکم سے. لیکن عدالت نے بالآخر ان کے حق میں فیصلہ دیا جب وہ رہا ہوئے. قتل کرنے کے بھی اکبر بگٹی صاحب سے خود میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا مجھے بھٹو نے کہا کہ وہ انہیں کراچی لے جایا جا رہا تھا مت جیل سے کہ راستے میں نے مار ڈالو, تو انہوں نے کہا ہم بلوچ یہ کام نہیں کرتے. اب تو خیر بلوچوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں, سرائکی, پنجابی, اردو اسپیکنگ کتنے بے پناہ 1600 سے زیادہ آدمی قتل کیے ہیں, اور بلوچ روایات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں, اور اس کو کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. مطلب جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بلوچوں کے ساتھ اس کا تو ذکر ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. جی کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور پنجاب سے بڑی آواز اٹھتی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. وہ وزیر اعلیٰ جو اب ہیں انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا جو قوم اپنے استادوں کو قتل کرتی ہے وہ اپنا زچہ بچہ کا بڑا مسئلہ ہے. وہ خواتین جو ہیں وہ پنجاب سے جاتی تھی یا کراچی وغیرہ سے جاتی تھی, ان سب کو نکال دیا گیا, بھاگ گئے لوگ سارے. وہ زمین پہ چودھری پرویز رائے کو مل گئی, وہ بڑی مہنگی بکی. بھٹو میں بھی ایک اسی طرح کا مقدمہ ایوب خان کے زمانے میں بنا تھا, سرکاری ٹریکٹر استعمال کرنے کا. کیا ٹریکٹر استعمال کرنا ہے؟ ٹریکٹر کا اس زمانے میں کرایہ جو 20-30 روپے ہوگا, 1 ایکڑ 2-4 ایکڑ پہ 10 ایکڑ پہ استعمال کرنے کا 200-400 روپے ہوگا. تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مظلومیت بھی برقرار ہے, بڑھ رہی ہے, مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے, اور تیور ان کے یہ ہیں کہ جاؤ کہہ دو کوئی ساحل کے شبستانوں میں, لنگر انداز ہوں میں آج بھی طوفانوں میں. ایسے آدمی کو آپ کیا کریں گے؟ ایسے آدمی کو کوئی علاج تو ہوتا نہیں ہے, ایک دن یہ تھک جائیں گے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جناب انکشاف فرمایا ہے ایک ٹیلی ویژن پر ایک گفتگو میں, ججوں کو توسیع دینے کی 2 سال کی توسیع دینے کی تجویز برقرار ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے. یعنی عدالتی نظام کو گرفت میں رکھنے اور پامال کرنے اور فتح کرنے کی منصوبہ بندی برقرار ہے, اور کمال یہ ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے کوئی جھجکتا بھی نہیں ہے. اب اس پہ کیا کیا جائے؟ صنم جاوید کو گرفتار کر لیا گیا, میرا خیال ہے الگ سے ایک گفتگو اس پہ کرنی چاہیے, اس ساری کہانی پہ. اس پہ بہت کچھ چیزیں, ان کی بہن نے خط لکھا ہے اور کچھ اور بہت تفصیلات ہیں. بہرحال ان کی گرفتاری اس طرح ہوئی کہ میاں علی اشفاق جو صنم جاوید کے بھی وکیل ہیں, عمران ریاض کے بھی وکیل تھے جس سے انہیں شہرت ملی, تو وہ رہا ہو گئی, انہیں رہا کر دیا کہ وہ کوئی کیس تو تھا ہی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں رہا کیا. ایف آئی اے نے ایک جھوٹا مقدمہ بنایا تھا. تو وہ میاں علی اشفاق کے دفتر میں تھیں تو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا. جب انہیں پتہ چلا تو وہ باہر نکلے اور مسکراتے ہوئے اس نے صنم جاوید نے گرفتاری دے دی. بھائی آپ اس کو ڈرانا چاہتے ہیں, ڈرنے کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے. غالب نے کہا تھا غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشز یک نفس, برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم. جب آپ کا خوف کا حربہ ناکام ہو چکا ہے
تب وہ کتنے دن اس کو آپ رکھیں گے؟ کب تک رکھیں گے؟ آخر ایک دن حکومت بدلے گی. شہباز شریف صاحب کی تو بس ہو گئی، کہہ رہے ہیں مجھے پہ دباؤ پڑا تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. اور حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ کیا دباؤ ہے بتائیے نا، کوئی باس نے اشارہ دیا یا حکم دیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان والی بات بھی انہوں نے دہرائی ہے کہ منع کیا تھا شہباز شریف صاحب کو پنگا نہ لیں، یعنی فوراً الیکشن کرا رہے ہیں. کہتے تھے نواز شریف صاحب بھی یہی تھے، لیکن کرسی سے اٹھنے کو کس کے جی چاہتا ہے جی؟ یہ تو ایسا نشہ ہے کہ ان کی انگلی میں کیا کرامت ہے، جس پہ اٹھتی ہے رقص کرتا ہے وہ اپنا. تو اب ان کا حافظہ تو کام نہیں کرتا شہباز شریف صاحب کا. تو انہوں نے کہا، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ واقعہ انہوں نے دہرایا حافظ حمداللہ نے کہ انہوں نے کہا پنگا نہ لوں گا. پنگا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب لیں گے پنگا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، یا یہ کہا کہ میں پھر آپ کو بتا دوں گا. اب یہ لفظ جو ہے ایک اور پہلو ہے اس کا معاملے کا کہ یہ ایک انتہائی غلیظ لفظ ہے، انتہائی گندہ لفظ ہے. اور ایک صاحب نے اس کو عام کر دیا، نام نہیں میں لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا. اتنا لسانی افلاس ہے جس کی کوئی حد نہیں. کوئی بھی لفظ استعمال کرتے وہ لوگ غور ہی نہیں کرتے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد یہ ہے کہ مرد کا زیور فصاحت ہے. تمام شریف لوگ جو ہیں وہ فصیح زبان استعمال، شائستہ زبان. ہاں ہمارے ہاں اس کی بہت نادر مثالیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو شائستہ ہیں، لاکھوں ہوں گے، شاید کروڑوں بھی ہوں. نواب زادہ نصر اللہ خان تھے، ابوالکلام آزاد تھے، فیض احمد فیض تھے، مولانا مودودی تھے. ایک ادنا لفظ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب سے 68 میں نے انٹرویو کیا تھا پہلا، اور ان کی وفات تک ان سے تعلقات رہے، ان کی زبان سے نہیں سنا. فیض صاحب کا بھی یہی تھا. فیض صاحب جواب بھی نہیں دیتے تھے، ابوالکلام پہ بیشتر تنقید کا جواب نہیں دیتے. مولانا مودودی کی زبان کے بارے میں تو بابا اردو نے کہا تھا کہ انہوں نے اردو زبان کو شائستگی بخش دی. اب جو ہے کوئی بھی لفظ کوئی بھی آدمی کہہ دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے. ایک بہت المناک واقعہ بیان کیا ہے، اس کی سیاسی اہمیت اور جو بھی ہے، لیکن اس واقعے میں عبرت کے بہت سے پہلو ہیں. عائشہ بھٹا ہیں پی ٹی آئی کی کارکن، 9 ماہ انہوں نے جیل کاٹی. وہ کہتی ہیں کہ مجھے اگست میں 9 ماہ جیل کاٹ کے 10 اگست کو پچھلے سال انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ایک تھانے میں لے جایا گیا اور آدھی رات کو دوسرے تھانے میں شفٹ کر دیا گیا. انہوں نے کہا گھر والوں کو اطلاع دینے کی اجازت دیں، انہوں نے کہا کوئی اجازت نہیں. انہوں نے کہا کہ آدھی رات کو 12 بجے انہیں شفٹ کیا گیا، نصف شب کو. تو کچھ خواتین جو ہیں بدنام پیشے سے وابستہ وہ وہاں لائی گئیں اور وہ اپنا کھا پی رہی تھیں، یہاں تک کہ منشیات استعمال کر رہی تھی اور ٹیلی فون کر رہی تھی تھانے کا استعمال. تو اب وہ بڑی پریشان تھی کہ گھر والے جو ہیں وہ بڑے وحشت زدہ ہوں گے اور ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ بھئی کہاں گئی، کیونکہ کوئی جرم تو ان کا تھا نہیں اور ظاہر ہے وہ رہا بھی اس لیے ہوئی. تو ان میں سے ایک خاتون نے اس سے کہا اشارے سے کہ نمبر دے دو ٹیلی فون کا اپنا. وہ ٹیلی فون نمبر انہوں نے بتا دیا، زبانی اس نے یاد کر لیا. اور اسے تو اجازت تھی، ان خواتین کو تو اجازت تھی. تو اس نے اپنے گھر ٹیلی فون کرنے کا بہانہ کر کے اس کے گھر پہ ٹیلی فون کیا اور انہیں بتا دیا کہ کل صبح فلاں عدالت میں اسے پیش کیا جائے گا، دہشت گردی کی عدالت میں. تو وہ خاتون کے پاس عائشہ بھٹا کہتی ہے میرے پاس پیسے تھے، میں نے اسے دینے کی کوشش کی کچھ پیسے. اس نے کہ نہیں، میں ایک مجبور خاتون ہوں، میرا شوہر جو ہے وہ ایک بیکار آدمی ہے اور میں مجبوری کی وجہ سے اس طرف مائل، گناہ کی طرف مائل ہوئی، لیکن میں سنگ دل نہیں ہوں، میں پیسے نہیں لے سکتی. آپ مجھ پہ مہربانی فرمانا چاہتی ہیں، میرا بیٹا ہے اس کو پڑھا دیں، تعلیم دلوا دیں، جب آپ کو موقع ملے. آپ آسودہ حال خاتون ہیں اور اس دلدل سے ہمیں نکال دیں. ایسے لوگوں میں بھی کچھ رحم ہوتا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں بڑے مہذب، بظاہر سویلائز، بڑے بڑے مناصب پہ فائز، رحم نام کے کوئی چیز ان کے دل میں نہیں. قرآن مجید کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں اور دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. پتھروں میں تو ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں. وہ تو ایک قرآن مجید کی آیت بہت یاد آئی، ظہر الفساد فی البر والبحر. اور میں نے سوچا
کہ یہ اس زمانے کے بارے میں تو نہیں ہے. اب یاد نہیں پڑتا اصحاب کبار سے یا اہل بیت میں سے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کے کچھ آیات ہیں جو اگلے زمانوں کے لیے ہیں. بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہر کہیں سے, اسی طرح امریکہ سے لے کے تو ملائیشیا انڈونیشیا تک ہر طرح اسی طرح کی خبریں. جنوبی سمندروں میں, چین کے جنوبی سمندروں میں امریکی بیڑے کھڑے ہیں اور تیسری عالمگیر جنگ کی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں. شہباز حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے جناب 100 بڑی فیکٹریاں بند ہو گئیں, لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے. ان میں 50 ٹیکسٹائل ملیں. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز نے اس کی تصدیق کر دی ہے. عمران خان کے زمانے میں بڑی فیکٹریاں جو ہیں, بڑا بزنس جو بڑے کارخانے ہیں اور ٹیکسٹائل کے بالخصوص 11 سے 13% منافع کما رہے تھے. اور بجلی کا نرخ جہاں تک مجھے معلوم ہے, یاد پڑتا ہے, تو 2022 میں بھی 16 روپے یونٹ تھے, تو اس وقت تو ظاہر اس سے بھی کم تھا. مزدور نہیں ملتے تھے اور تجویز زیر غور تھی مشینری, جدید مشینری درآمد کرنے کے لیے جو ڈیوٹی ہے وہ معاف کر دی گئی تھی. اور اندازہ یہ تھا کہ 25 سے 30 بلین ڈالر 2-3 سال میں ہو جائیں گی برآمدات. اب جب وہ چھوڑ کے گئے عمران خان صاحب, وہ 19 بلین ڈالر تھی, اب 16 بلین ڈالر ہو گئی ہیں. یعنی جو 30 ہو سکتی تھی تو سمجھے 14 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا. اگر 25 ہو سکتی تھی آسانی سے ہو سکتی تھی. جب ٹیکس معاف تھا اور بجلی کی قیمت نسبتاً معقول تھی تو ظاہر ہے کاروبار پھلتا پھولتا. پاکستان تو اس کی ریڑھ کی ہڈی تو برآمدات کی یا یہ ہے, یا اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں جن کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے, جو یہاں خریدتے ہیں وہ, اور ووٹ دینے کو انہیں حق نہیں دیا جاتا. وہ اپنا یعنی معیشت کہاں پہنچ گئی تھی؟ 6% پہ. کرونا کو سے نمٹ لیا گیا تھا. 1 ارب درخت لگا دیے گئے تھے, ڈیم بن رہے تھے, ہیلتھ کارڈ جاری کر دیا گیا تھا. پھر کچھ بزنس مین کو سوجی, میں نام نہیں لینا چاہتا, لوگوں کو پتہ ہے ویسے, اور باجوہ صاحب کو کیا سوجی. سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب تو 2019 میں ہی تل گئے تھے اس پہ, اور اپنے بندوں کو بھی بھیجا, اور سب کو معلوم ہے کن کو بھیجا, اور خود بھی تشریف لے گئے اور نواز شریف صاحب سے مذاکرات کیے اور پلان بنایا. کیا حاصل ہوا اس سے ملک کو؟ ایکسپورٹ کم ہو گئی, معیشت تباہ ہو گئی. فیکٹریاں ابھی یہ بند, یہ آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن کہتی ہے اور بند ہوں گی. بھارتی لیڈر بھی یہ دعویٰ کرتے رہے, ایک آدمی نہیں کئی نے دعویٰ کیا کہ ہماری حمایت حاصل تھی, سرمایہ بھی اس میں صرف ہوا. اور وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی انویسٹمنٹ کیا. وہ پولیٹیکل انویسٹمنٹ تھی یا مالی تھی یا کیا تھی؟ اور ابھی بھی راہ کے ایک سابق چیف نے کہا ہے کہ بے شک عمران خان جتنا بھی پاپولر ہو, ہمیں تو سازگار نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں, شہباز شریف بھی ظاہر ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو تو شہباز شریف ہی سازگار ہیں. باجوہ صاحب نے یہی نہیں کیا. باجوہ صاحب نے جب کشمیر کو وفاقی علاقہ, مقبوضہ کشمیر کو وفاقی علاقہ قرار دے دیا گیا, اور جو کشمیریوں کی تاریخ کا سب سے بڑا صدمہ تھا 1947 کے بعد, تو انہوں نے جنگ بندی کی انڈینز کے ساتھ حکومت سے پوچھے بغیر. اب وہ روپے جو ہیں اپنے قبر میں لے جائیں, جتنی بھی زندگی ہے ان کی 50 سال اور زندہ رہیں, کھائیں پئیں, اس کے بعد وہ پیسوں کو کیا کریں گے؟ اتنے پیسے تو اسے کھایا پیا تو نہیں جا سکتا. پیسوں کی تو ایک استعمال کی ایک آخری حد ہوتی ہے, ایک مکان چاہیے, گاڑی چاہیے, اور کھانا پینا ہے, اور چھوٹے موٹے بل ہیں, اور پیسوں کا کیا کریں گے اس پیسے کا؟ اور یہ صرف اس کی نہیں, ٹیکسٹائل کی نہیں, سیمنٹ فیکٹری بھی کرائسس میں ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کی میٹنگ ہوئی, اس میں کہا گیا کہ بوری جو سیمنٹ کی 500 روپے کی ہونی چاہیے وہ 1500 روپے کی ہو گئی ہے, اور ٹیکس بھی بے شمار لگا دیے گئے. یہ بھی کہا گیا کہ جتنا ٹیکس بڑھائیں گے ٹیکس چوری ہوگی. پاکستان سیمنٹ پیدا کرنے والے اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے,
وہ خاص پتھر سے سیمنٹ بنتا ہے، وہ پاکستان میں بڑی فراوانی سے پایا جاتا ہے اور افریقہ تک ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ڈیلروں سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سیمنٹ نہ اٹھائیں، یعنی کنسٹرکشن کا اگر کوئی کام تھا جو بہت بڑا کام ہے، ہمیشہ لاکھوں مکانات ایک وقت میں بن رہے ہوتے ہیں، اور اب جب سے یہ پراپرٹی کی قیمتوں وغیرہ کا مسئلہ ہوا ہے اور کساد بازاری ہوئی ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے مکان 3 مرلے کے مکان بنا کے قسطوں پہ لوگ دے رہے ہیں کہ 3 سال میں اس کے پیسے دے دیں۔ نئی ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہیں کنسٹرکشن میں، تو کنسٹرکشن کا کام بھی بند۔ سیمنٹ جب وہ فلور ملیں کھل گئی ہیں اس لیے کہ انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا پیشگی ٹیکس پہ کہ وہ واپس لینا پڑا۔ دلیل کام نہیں کرتی، دباؤ کام کرتا ہے۔ ایک بات، وہ خبر تو آپ سن ہی چکے ہیں لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر میں دہرا رہا ہوں۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ ایک ممتاز ٹیلی ویژن چینل کا نام لے کے کہ بالکل سفید جھوٹی خبر انہوں نے نشر کی کہ شیر افضل کی رکنیت ختم کر دی۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو۔ شیر افضل نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ آخری سانس تک، اس کا مفہوم یہ ہے، ایک فقرے میں بیان کرتا ہوں کہ آخری سانس تک وہ خان صاحب کے ساتھ رہیں گے۔ بس جو بھی انہوں نے غلطی کی، جذباتیت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی خبریں جاری کی جائیں۔ ترجمان رؤوف حسن صاحب نے کہا ہے کہ ایم این اے حافظ میاں فیاض جو ہیں کوٹدو سے ہیں غالباً، یہ ان کے بیٹے پہ تشدد کیا جا رہا ہے، 16 سال کے بیٹے کا، 16 یا 17 سال کا بیٹا ہے، اور بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کی چیخیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اس کی ماں کو سنوائی جاتی ہیں ٹیلی فون پہ۔ اس کے باوجود انہوں نے بیٹے اور بھائی کی گرفتاری کے باوجود پی ٹی آئی سے وابستگی کے حلف نامے پہ دستخط کر دیے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ہیں جی، ڈیالہ جیل میں جناب مسجد بند کر دی گئی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ بھی کہا ایک افسر نے، کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کس افسر نے کہا، مگر یہ ذمہ دار ذریعے نے مجھے بتایا کہ جو کرنا کر لو۔ کرنا کیا ہے؟ جب مسجد بند ہے تو آدمی اپنی کوٹھڑی میں نماز پڑھ لے گا، برآمدے میں پڑھ لے گا، کہیں بھی پڑھ لے گا، اس کی تو نیت ہے، اجر تو نیت کا ہوتا ہے۔ اجر جو ہے وہ اس کا تو نہیں تھا، ایک آدمی کی نیت تھی مسجد میں نماز پڑھنے کی، آپ نہیں پڑھنے دیتے، وہ اپنی کوٹھڑی میں پڑھ لے گا، کہیں بھی پڑھ لے گا، اور پانی بھی نہ دیں وہ تیمم کر کے پڑھ لے گا۔ مگر یہ انداز فکر کیا ہے؟ مطلب مسجد بند کرنے سے کیا حاصل ہے؟ اور مسجد میں کوئی جرم کی منصوبہ بندی ہوتی ہے؟ جس کو کرنی ہے وہ اپنی کوٹھڑی میں کر لے گا۔ ایسے یعنی اتنی کیلسنس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا دباؤ دے، میں نہیں آؤں گا، خاص استعفیٰ دینا پڑے۔ وہ حافظ حمداللہ نے پوچھا ہے کس کا دباؤ ہے حضور؟ میرا خیال پہلے میں نے آپ سے عرض کیا، بھائی کس کا دباؤ ہے؟ نامقبولیت ہے، رسوائی ہے، کام کوئی کر سکتے نہیں۔ اس پہ الگ سے ایک پروگرام میں کوشش کروں نون لیگ نہیں بچتی، پیپلز پارٹی بچ سکتی ہے، اس لیے کہ 2 قبریں ہیں ان کے پاس، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس جو دعوے تھے وہ لوگ اب نہیں مانتے۔ سڑکیں بنائی ہیں سرکاری پیسوں سے بنائی ہیں نا، اور دگنی قیمت پہ بنائی ہیں۔ عمران خان کے زمانے میں زیادہ قیمت پہ بنی ہے، حالانکہ ظاہر پرائسز بڑھ چکی تھی، اور ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اور گندم کے خریداروں کو رسوا کیا ہے۔ آج میں نے پوچھا، آج بہت سی جگہوں میں 2200 روپے من گندم بک رہی ہے، کاسٹ اس کی 3000 روپے کے قریب ہے۔ کھاد مہنگی ہے، پیسٹی سائیڈز مہنگی ہیں، تو یہ تو نہیں بچتی کسی صورت بھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں تفصیل سے پھر کسی وقت عرض کروں گا، کہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ظاہر مناسب نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔